انسانیت کا معیار پیسے پر بنایا، یقین جانو روزہ تیرا وہیں کا دھرا رہ گیا۔ کتنی پیسے کی مار ہے، کتنی بے حسی ہے کہ رمضان المبارک میں بھی خدا کی قسم لوگوں کو نماز پڑھنی یاد نہیں۔ پہلے روزے رش لگے گا، دوسرے روزے رش لگے گا، پھر جمعے کے جمعے آ جائیں گے، پھر 27ویں رات کو آ جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ جتنی ڈنڈی ماری، جتنے گناہ کیے، جتنی بدخوئیاں کی، جتنی بدعہدیاں کی ہیں، 27ویں شب کو لے کے آ گئے، لیکن وہ پھر بھی کتنا مہربان ہے، مہینے میں ایک دفعہ بھی آتا ہے، خدا پاک کی قسم پھر بھی وہ اپنے بندے کو خالی نہیں بھیجتا ہے۔ اس کی کریمی نہیں دیکھی، اس کی کریمی کا اندازہ لگا لو۔ دسترخوان پر روزے دار بھی بیٹھا ہوا ہے، افطار پارٹیوں کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو سر کی نماز کے بعد بھی گھر سے نکلتے ہوئے سگریٹ پی کے آئے، لیکن واہ مالک تو علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، تو حلیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ پروردگار عالم کتنا مہربان ہے، کبھی افطاری کے وقت تو نے یہ اعلان نہیں کیا بغیر روزے دار اٹھ جاؤ، روزے دار بیٹھ جاؤ، ورنہ میں ابھی بھی بتاؤں گا کس کس نے روزہ نہیں رکھا، کس کس نے روزہ رکھا ہے۔ علیم ہے، جانتا ہے، حلیم ہے، پردے ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بندہ بندے کے آپ کو اچھالے گا، کہے گا یار تو دوپہر چائے پی رہا تھا، افطاری کرنے بیٹھ گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے بندوں کو خدا میں فرق پتہ لگ جاتا ہے۔ خدا کو پتہ ہے ابھی کھا کے آیا، ابھی منہ کالا کر کے آیا، ابھی بدخوئی کر کے آیا، ابھی بدعہدی کر کے آیا، ابھی چغلی کر کے آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے تو ایک میں دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، وہ ایک میں ہزاروں کو برداشت کرتا ہے، کبھی نہیں کہتا۔ آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہنا بس آپس کے اندر، رشتہ داری ہو، خموتمیت ہو، کبھی سنی سنائی بات پہ کان نہ دھریو جب تک اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے۔ میں نے بات کی کوئی نہیں، میری طرف سے میرے پیٹھ پیچھے وہ بات کہہ دی، مجھے پتہ لگا، میں نے کہا یار تو نے مجھے وہ بات کر دی جو مجھے پتہ نہیں تھا، اگر تجھے خدا نے عقل سلیم عطا فرمائی اس سے معافی مانگ لے، ورنہ ساری دنیا کے اندر جتنی زندگی گزاری ہے ساری کی ساری نیکیاں دے دے تب بھی تیری جان چھوٹے نہیں چھوٹے گی۔ جس کی غیبت کی اور پتہ لگا وہ مر گیا، پھر میں کیا کروں؟ یا اللہ مجھے معاف کر دیے، نہیں مرنے والے کے بیٹے سے کہہ دیا یار تیرے باپ کی میں نے غیبت کر دی، نہیں، فرمایا روزانہ اس کی طرف سے صدقہ کر، روزانہ اس کا نام لے لے کے اس کی طرف سے صدقہ کر، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ، پھر بھی قیامت کے دن اگر وہ معاف کر دے تو معافی ملے گی، اگر اس نے انکار کر دیا تو پروردگار عالم بھی معاف نہیں کرے گا۔ مولوی صاحب دعا کرو میرے لیے، کیا دعا کروں؟ اجی نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز پڑھنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ مولوی صاحب ذکر کرتا ہوں، روٹی کھانے کو دل کرتا ہے، پانی پینے کو دل کرتا ہے، بیوی کے پاس جانے کو دل کرتا ہے، بچوں کو گودی میں لینے کو دل کرتا ہے، جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے، وعدہ توڑنے کو دل کرتا ہے، لوگوں کا مال کھانے کو دل کرتا ہے، نماز پڑھنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی اہمیت دل میں بسا کے بیٹھا ہے۔ جس کی نماز ہے رب کعبہ کی قسم اس سے ایک رتی بھی تجھے مجھے پیار کوئی نہیں۔ بالکوں کا احساس نہ ہوتا، بچوں کا احساس نہ ہوتا، میں تجھے دیکھتا روزوں میں گرمی کے موسم میں دکان پہ کیسے جاتا، کمرے میں بند ہو کے آرام کرتا، کہتا جی کیا کروں مجبوری ہے، شام کو کنبہ افطاری واسطے بیٹھے گا، تجھے بچوں کا احساس ہے، تو نے گرمی سردی ایک کر دی، اندیمی تو نے ایک کر دی، بارش امینہ بھی تو نے ایک کر دی، تجھے بچوں کا احساس ہے، 12 گھنٹے دکان پہ احساس نے بٹھا دیا۔ اگر خدا کی محبت کا احساس ہوتا تو 5 وقت یہ محبت تجھے خدا کے گھر میں گھیر کے لاتی۔
اگر تجھے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام کوثر پینے کا شوق ہوتا تو کیا مجال ہے تیرے منہ کو حرام لگتا، کیا مجال ہے خدا کی نافرمانی تیرے منہ کو لگتی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، شوق ہی کوئی نہیں، طلب ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ادھر تو غلام رسول ہیں، ادھر تو عاشق کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عاشق کے رسول کپڑے والی دکان پہ جائے گا، اللہ اکبر، اسے یہ نہیں پتا کہ میرے نبی کو کون سا رنگ پسند تھا۔ یہ درزی کی دکان پہ جائے گا، اسے یہ نہیں پتا کہ میرے نبی کو کون سا ڈیزائن پسند تھا۔ میرے عزیزو، یہ پرچون والی دکان پہ جائے گا، اسے یہ نہیں پتا میرے نبی کو کون سا مسالہ پسند تھا۔ یہ سبزی والی دکان پہ جائے گا، اسے یہ نہیں پتا میرے نبی کو کون سی سبزی پسند تھی۔ یہ گوشت والی دکان پہ جائے گا، اسے یہ نہیں پتا نبی کو گوشت کون سا پسند تھا۔ سنو، نبی کو شانے کا گوشت پسند تھا، اللہ کے نبی کو کمر کا گوشت پسند تھا، اللہ کے نبی کو گردن کا گوشت پسند تھا۔ خدا کا پیغمبر کدو بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، رحمت والے نبی بغیر چھنی روٹی بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ اللہ کا نبی جب کھانا کھایا کرتا آستین چڑھا لیا کرتے، رحمت والے نبی انگلیوں کو شوربے میں ڈبو ڈبو کے کھایا کرتے۔ اللہ کا نبی گاڑھا سالن نہ کھایا کرتا، کملی والے پتلا پتلا شوربہ کھایا کرتے اور سبزی کو گوشت کے اندر پسند فرمایا کرتے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھا دیکھ پکا رہا ہے، اللہ اکبر، کڑچھا چمچہ ہنڈی میں چلا رہا ہے۔ رحمت والے نبی تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا ابو درداء میں تیرے لوے تیرے پاس بیٹھ گیا، ذرا مجھے شانے کی بوٹی کھلا۔ ابو درداء نے چمچہ مارا برتن کے اندر، بکری کے شانے کی بوٹی نکالی۔ رحمت والے نبی نے جسل جسا جہاں تک ہو سکا چبایا، اللہ وہ منہ کے ہڈی لگا، یوں کر کے گوشت کاٹتے رہے کھاتے رہے، پھر آپ نے ہڈی مبارک پھینک دی، پھر فرمایا مجھے شانے کی بوٹی دیے، انہوں پھر کڑچھا مارا اور شانے کی بوٹی نکال دی، پھر تیسری مرتبہ کہنے لگے ابو درداء شانے کی بوٹی دیے۔ رحمت والے نبی کے پاس آ کے بیٹھ گئے کہ کملی والے بکری کے 2 ہی شانے ہوتے ہیں، فرمایا جا ابو درداء، دیکھ تھوڑی کھلا رہی تھی، مجھے تو میرا اللہ کھلا رہا تھا۔ ابو درداء جب تک میں تیرے سے مانگتا رہتا تو دیتا رہتا، ہانڈی میں سے بکری کا شانہ نکلتا رہتا۔ اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، ساتھ بٹھا کے کھلایا کرتے تھے۔ ایک چیز دسترخوان پہ پسند ہوا کرتی تھی، 2 چیزوں سے اعراض کیا کرتے تھے۔ میز پہ بیٹھ کے بغیر عذر کے میرے نبی نے کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ نے آگے چھوٹی سی میزڑی سی رکھ دی، رحمت والے نبی کے پاس ڈونگے میں سالن آ گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میری حفصہ، اللہ کا نبی ہوں، بادشاہ کوئی نہیں، بادشاہ اوپر بیٹھ کے کھاتے ہیں، نبی تو فقیری میں زندگی گزارتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، رحمت والے نبی نے وہ ڈونگا سالن کو اٹھوا دیا اور زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ خدا کے پاک پیغمبر کو سادہ کپڑا پسند تھا، پھولدار چادروں سے اللہ کا نبی اعراض کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہدیے کی چادر محلے والی دے کے چلی گئی، بڑی سونی سنکھی چادر تھی، میں نے وہ چادر سارا دیکھا، پردے دیکھ کے مکمل نظر آئے، بستر دیکھ کے مکمل نظر آئے، میں نے وہ چادر رحمت والے نبی کے بستر کے اوپر بچھا دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حجرے کا پردہ ہٹایا، اندر قدم رکھا، اچانک بستر پہ نظر پڑی، پھولدار چادر دیکھی، قدم باہر نکال لیا اور یوں پردے میں سے جھاتی مار کے فرما رہے اے عائشہ میرے بستر پہ پھولدار چادر کہاں سے آ گئی؟ کملی والے وہ محلے والی دے گئی تھی، آپ کے بستر سے بہتر میں نے کوئی چیز نہ سمجھی، اس کے اوپر بچھا دی۔ فرمایا عائشہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا پھولدار چادر سے کیا واسطہ؟ سیدہ کہتی جب تک میں نے پھولدار چادر نہ اٹھائی کملی والے نے اندر قدم نہ رکھا۔ پھر سادی چادر پہ بیٹھ کے فرمایا عائشہ اگر میں نے پھول والی چادر پہ بیٹھنا شروع کر دیا تو امت کی غریبی کا رونا کیسے ختم ہوگا؟ امیر کو دیکھ کے حاجی صاحب ایتھے بیٹھ جاؤ، حاجی صاحب انہیں بیٹھ جاؤ، حاجی صاحب انہیں بیٹھ جاؤ، غریب کو دیکھ کے منہ پھیرنے والوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں، حضرت عمر مجلس میں، حضرت عثمان غنی مجلس میں، حضرت علی المرتضیٰ مجلس میں، پاک نبی کی پاک محفل میں حسن حسین بیٹھے ہیں، بلال حبشی انس بیٹھا ہوا ہے، سلیمان فارسی سارے کے سارے بیٹھے ہوئے۔ اتنی دیر میں حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم نواں مسلمان ہوا تھا، یہ حضور کی مجلس میں آئے، دروازے کے پاس کھڑے ہو کے یوں دیکھنے لگ گئے، انہیں کئی جگہ نہ ملی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا عدی یہاں کے بیٹھ جا، سارے فرش پہ بیٹھے، آپ نے اپنے کندھے سے یوں کر کے چادر اتاری اور یوں کر کے ہوا میں اچھالی، عدی یہ لے لے، انہوں نے یوں کر کے کیچ کی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی اس کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے نیچے بچھا اوپر بیٹھ جا۔ اس کی چیخ نکل گئی، اس چادر کو یوں کر کے اوپر رکھ کے وہیں بیٹھ گئے کہ کملی والے یہ چادر پیروں میں بچھانے کے قابل نہیں ہے، سر پہ لینے کے قابل ہے۔
بیویاں 2 گھروں کے اندر دے رکھی، ایک دماد امیر ہے، اس کی تو بھگت ہو رہی، غریب کو کہتے جا برتن ٹھا کے لا، پوچھے گا اللہ تمہیں قیامت کے دن۔ امیر رشتہ دار دروازے پر آ گئے، غریب بہن تیرے پاس ملنے کے لیے کہ اس وقت یہ کیوں آ گئی؟ پوچھے گا اللہ اس بول پر تجھے قیامت کے دن۔ غریب بھائی کی خستہ حالی دیکھ کر امیر لوگوں سے منہ چھپانے والا سینے سے لگا لے، عزت ملے گی قیامت کے دن، ورنہ آج اسے ذلیل نہ کر، اتنا کر جتنا قبر اور قیامت کی ذلت کو برداشت کر سکے۔ تو نے دی غریبی، تو نے دی امیری، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، پوچھ خدا سے۔ مال مانگنے والوں، کوٹھیاں مانگنے والوں، مانگو، حق ہے، تم اللہ سے مانگ سکتے ہو، لیکن اگر کوٹھی نہ ملے تو خدا کو راضی کرنا چھوڑ دو گے، مکان نہ ملا تو اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دو گے۔ کس نبی کے امتی ہو جو ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے اللہم احینی مسکینا امیتنی مسکینا، اللہ مجھے غریبوں میں رکھیو، میرا جنازے والی چرپائی بھی غریبوں میں اٹھانا، اللہ میرے جنازے کو کندھا دینے والے بھی غریب ہوں، اللہ مجھے غریبوں کے محلے میں رکھنا، اللہ اکبر، اور قیامت کے دن حشر بھی میرا غریبوں کے اندر کرنا۔ امیروں کے لیے دعا فرمائی، غریبوں کو ساتھ دینے کا وعدہ کیا، غریب کی دھی لینے کو تیار کوئی نہیں۔ کیوں نام رکھا اپنی بیٹی کا فاطمہ؟ میرے نبی نے تو اس کو دھی دی تھی جو رشتہ لینے کے لیے اس کے پیر میں جتی کوئی نہیں تھی۔ آپ نے حضرت علی کو جب ہاں کی 3 جملے فرمائے اہلا و سہلا مرحبا۔ جاؤ دنیا کے دانشوروں پڑھو لکھو سے پوچھو، وہ کہیں گے اہلا و سہلا مرحبا کا مطلب یہ خوش آمدید نہیں، اہلا علی میرے پورے خاندان میں میری بیٹی کے قابل تو ہی تھا، سہلا تیرے پیر میں جتی کوئی نہیں، علی خبردار میں تجھے ہی نہیں کہوں گا، پہلے مکان بنا پھر میری دھی کو لے کے جا، سہلا جتنا آسان ہو سکا علی اتنا شادی میں آسان کروں گا، مرحبا علی تو میرے چاچے کا بیٹا ہے، حقدار تو ہے، اللہ اکبر، تو نے رشتہ مانگا میں نے ہاں کر دی، آجا میرے گلے سے لگ لیا، علی میری بیٹی میرے چاچے کے بیٹے سے جا رہی ہے، تو نے محمد کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے۔ اتنے میں کان میں پھونکنے لگا یا رسول اللہ دی کس کو دی؟ کالی کو دی، کہ کملی والے اس کے گھر تو مکان ہی کو، اس کا تو اپنا مکان ہی کوئی نہیں، کہاں لے کے جاوے گا، کہاں لے کے جائے گا؟ غالباً حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے مکان کوئی نہیں، حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ مدینے میں میری پراپرٹی بڑی ہے، مدینے میں میری بڑی جائیداد ہے، کملی والے آپ حکم کیجئے۔ آپ نے فرمایا بڑے بڑے محل چاہیے، مجھے ایک چھوٹی سی کلی چاہیے، مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دے دے جو مسجد نبوی اور میرے گھر کے درمیان ہو، وہاں اپنی بیٹی کو بساؤں گا تاکہ دن میں آتے جاتے میں اپنی بیٹی کا حال پوچھ سکوں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن کو آپ نے بھیجا، جاؤ میری بیٹی کا مکان دیکھ کے آؤ، وہ مکان میرے بیٹی کے رہنے کے قابل ہے کہ نہیں، وہ آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ کھردرا فرش ہے اونچا نیچا۔ آپ نے لال رنگ کی مٹی منگوائی، لال رنگ کی میرے نبی نے مٹی منگوائی، فرمایا ہاں اسماء کا جی 2-4 دابڑے ڈال کے فرش ہموار کر دے، میری فاطمہ کے پیر بڑے نازک ہیں۔ اللہ اکبر، جس فاطمہ کے پیروں کے تلووں کے لیے میرا نبی فرش ہموار کر رہا ہے، امت نے اس کے بیٹوں کو سولی چڑھا دیا۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ او لوگوں، روٹی کپڑے مکان کے نعرے لگانے والوں، یہ نعرہ ہمارا تو نہیں تھا، تم جواب تیار کرو۔ جب حضرت حسن زہر آلودہ چہرہ لے کے آویں گے، حسین میرا عزیزو خون آلودہ چہرہ لے کے آئے گا، کہے گا نہ اسے کو سربات میں پلائیو، تیرے پھولوں کو مسلنے والوں سے پوچھو ہمارا قصور کیا تھا۔ حسینی صاحب مجھے تو ڈر خدا کی قسم لگ رہا ہے، ہم تو اس دن سے صلاۃ التوبہ بار بار پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر پر انشاءاللہ آپ میں ہم سارے کھڑے ہوں گے، اتنے میں ایک گیندی سی پھدک دی آوے گی، اتنی سی گیند، اتنی سی، وہ ٹینی سی گیند یوں مارو اچھلتی ہے، وہ پھدک دی آئے گی اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے روک کے دکھائے گی اور حضور کا دامن پکڑ کے کہے گی حوض کوثر بعد میں پلائیو، پہلے مجھے اللہ سے انصاف دلا۔ آپ فرمائیں گے کیا تجھے تیرے باپ نے زمین کا حق نہیں دیا؟ نہیں، کیا تیرے باپ نے تجھے روٹی نہیں دی؟ کیا تجھے شوہر نے سکون نہیں دیا؟
ہوا کیا، کس چیز کا دلاؤں؟ وہ اپنی ننھی سی ہتھیلی کھول کے 5 گولیاں نکال کے دکھا دے گی اور کہ کملی والے میرے ابے کو بلا، اس سے پوچھ بدبخت سے یہ سینہ اس قابل تھا کہ 5 گولیاں اس پہ اترے؟ مسلم کوٹ والوں نے تو نہیں دیکھا، بکر والوں نے نہیں دیکھا، پہلی گولی لگی ہوگی وہ 7 دن کی بچی کتنی اونچی چرپائی سے اچھلی ہوگی، دوسری گولی 5 گولیاں لگی ہوں گی، پتہ نہیں اسے سانس بھی آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا۔ یقین جانو جب گلاب کے پھول لوگوں سے کفن میں لپیٹا رکھا تھا، چٹے رنگ کا کپڑا، گلاب کا پھول اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنا بیٹی کا چہرہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اگر اللہ کی قسم اس بچی نے خدا کو رو کے دکھا دیا، ہمارے بڑے بڑے نمازوں کے سجدے زمین پہ گر جائیں گے۔ کس چکر میں بیٹھے ہو؟ تم نے تو میرے عزیزو ان لوگوں کا دفاع کیا، تم نے وہ صحابہ ان لوگوں کو کہا اللہ اکبر، جو اس امت کی بیٹی کو دیکھ کے ننگے سر دیکھ کر اپنی چادریں اتار کے سر پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ ہے محفوظ تیرے میرے بازار میں کسی کی عزت؟ لوگ روزہ رکھ کے بے حیائی بدنگاہی کریں گے۔ تو نے سامان دیا، اس نے پیسے دے دیے، تو فون نمبر چپکے سے دینے والا، اشاروں سے فون کی پرچی دینے والا، میرے بچڑا تیار رہے، تو نے تو ایک پرچی دی، تجھے خدا دلہ بنائے گا، تیری بہن کو 10 پرچیاں اللہ دلوائے گا۔ کس خیال میں بیٹھا ہے؟ اگر رات کو 2 بجے تو کسی کی بیٹی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اجاڑ رہا ہے، تو کیا سمجھا تیری بہن مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ جا اس کے کمرے میں جھانک کے دیکھ، تو ایک کو نمبر دے کے بیٹھا ہوا، اس کے ساتھ 10 نمبر شیئر ہوئے پڑے ہیں۔ دنیا مقافات عمل ہے، کسی کی اجاڑ کر تیری بچے ہو ہی نہیں سکتا۔ اکھیوں سے دکھائے گا، 2 گناہ ایسے ہیں اللہ موت سے پہلے دکھاتا ہے، ایک ماں باپ کو کوسنے دینے والا اور دوسرا خدا کی قسم کسی کی غیرت کا جنازہ نکالنے والا۔ اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک آنکھوں کے سامنے خدا اس کی عزتوں کو نہ اجڑوا دے۔ نوجوان نسل خدا کے واسطے توبہ کرو، کرکٹ میچ دیکھ لو، فٹ بال کا بیل دیا، کنجر پنا تو خدا کے واسطے اس موبائل پہ نہ کیا کرو، اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ یہ موبائل اگر تمہارے ساتھ قبر کے اندر چلا گیا، اللہ کی قسم قبر کے اندر ایک سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا، چھوڑ دو دندے۔ جس دن سے میرے عزیزوں موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا، اس دن سے خدا کا قرآن ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی بہار، یہ اب نہیں واپس آنی۔ پہلے میرے عزیزو ایک موبائل آیا تھا، بٹنوں والا موبائل آیا تھا، پھر ٹچ موبائل آیا، اب ایسے ایسے نازک موبائل آگے، پوری دنیا کو بیٹھے دیکھ لو۔ اب اور جدت ہی ہوگی اگر توبہ نہ کی، اور جدید ٹیکنالوجی آئے گی، یہ قرآن گیا۔ قسم اٹھا کے بتاؤ حافظ علی شیر صاحب، تمہیں فجر کی نماز میں کتنے نمازی قرآن پڑھتے ہیں؟ اجڑی بھی پڑی مسجد، اتنا بڑا میرا عزیز ہم نے غلط فیصلہ کیا، اتنا بڑا غلط فیصلہ کیا۔ فجر کی اذان روزوں میں ہوتی ہے، 10 منٹ کے بعد نماز، کیوں؟ 3 گھنٹے اپنے قیمتی بنا لو، روزوں میں 3 گھنٹے اپنے قیمتی بنا لو۔ 1 گھنٹہ سحری سے پہلے کا اٹھ جاؤ 2 بجے، اور پورا گھنٹہ اللہ کا لڑ پکڑ کے بیٹھ جاؤ، اس کی رحمت کا کونا پکڑ کے بیٹھ جاؤ، اللہ میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے سارے مسئلے تو حل نہیں کرے گا۔ یا تو رات کو 2 بجے سوتے ہیں، کہتے ہیں یار ابھی کھا لو، سحری میں تمہارا کون اٹھے گا؟ حضور نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، روٹی کا لقمہ کھا، کھجور کا دانہ کھا، دودھ کا گھونٹ پی، لسی کا گھونٹ پی لے۔ سحری کھانے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ 1 گھنٹہ اپنا قیمتی بناؤ، پھر 1 گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد کا سورج نکلنے تک قیمتی بناؤ۔ اللہ کے آگے کھجور کے تنے کی طرح میرے عزیزو جھک کے کھڑے ہو کے بیٹھ جاؤ، اس طرح کھنٹے کی طرح مسجد کے ستون کی طرح بیٹھ جاؤ، ادھر سورج نکلتا ہو، ادھر آسمان سے آپ کے لیے میرے لیے مغفرت کا پروانہ آتا ہو۔ 1 گھنٹہ میرے عزیزو افطاری کا وقت، بیسنوں کے مسالے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، اذان سے 5 منٹ پہلے ڈالیے کڑھائی کے اندر، طریقے کے ہاٹ پاٹ بڑی بڑی میرے عزیزو ہاٹ اینڈ کول چیزیں آ گئیں، ان کے اندر بند کر 1 گھنٹہ کم سے کم افطاری کے وقت سارے کے سارے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ۔ پتہ ہے کیا ملے گا؟ 5 منٹ رہ گئے روزہ کھلنے میں، بھائی نے، ابا نے، اماں نے، بچے نے یوں کر کے پوچھا
دیکھیے ٹائم کیا ہوا، انہوں نے کہا رہ گئے 6:25 اب باہر والی گھڑی میں دیکھ کیا، یہ گھڑی ٹی وی کے ساتھ ملے، اچھا بھائی باہر والی گھڑی میں دیکھنے کا، اچھا 3 منٹ رہ گئے، اچھا ابھی بھی 3 منٹ پڑے، میری طرف دیکھنا، اچھا ابھی 3 منٹ پڑے، یوں ہوئے نا جی، جب تو نے یوں کر کیا کیا، 7ویں آسمان سے لے کر پہلے آسمان کے فرشتے سارے تیرے ہونٹوں پر آ کے بیٹھ گئے، سارے فرشتے یوں کرا، جب کرا اللہ نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا، یہ کرا 7 آسمان کے فرشتے آ گئے، چھوڑ دو تسبیح کرنا، چھوڑ دو ذکر کرنا، یہ میرے بندے کی یہ ہوا یہ سانس فرشتوں اپنے پروں میں اٹھاؤ اور جا کے جنت کے 8 دروازوں میں داخل کرو، جنت کی نعمتوں کو دھونی دے دو، آج میں نے مشک و عنبر کی دھونی دینی، روزہ دار کے منہ کی ہواڑ کی میں نے دھونی دینی ہے۔ کتنے قیمتی لوگ ہو، تمہارے سانسوں کی اللہ قدر کر رہا ہے، کیا تمہاری تراویحوں کی، کیا تمہارے قرآن کی تلاوت کی، کیا تمہارے روزوں کی اللہ قدر نہیں کرے گا؟ ادھر میرے عزیزوں گگو بجنا شروع ہوتا ہے، سارن بجنا شروع ہوتا ہے، ادھر سمندر کی مچھلیاں یوں کر کے منہ باہر نکال لیتی ہیں، اس طرح کر اللہ تیرے سے بیج نہیں مانگتی، تیرے سے دانہ نہیں مانگتی، تیرے سے پانی نہیں مانگتی، اللہ روزے دار کے ہاتھ میں کھجور آ گئی، اس کے منہ میں جانے سے پہلے اس کی مغفرت کر دے۔ آسمان کے اللہ سارے فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ جاؤ جاؤ، اور فقیروں کے امیروں کے روزے دار کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جاؤ، وہ کہتے ہیں اللہ دسترخوان بھرا پڑا ہے، دادے نے پوتی گود میں لے رکھی ہے، نانی نے دوتی گود میں لے رکھی ہے، بھانجے بیٹھے ہوئے کہاں جاویں، اللہ فرماتے ہیں دسترخوان پہ نہ بیٹھو، میرے بندے کے ہونٹوں پہ جا کے بیٹھ جاؤ، اس وقت جو مانگے دے دینا، یہ نہ پوچھنا کہ اللہ لکھنا کہ نہیں لکھنا، جو میرا بندہ مانگے دیتے جانا، اور بندے کو کہنا آج تو مانگنے میں دیر نہ کرنا، تیرا رب دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ جمعے کا روزہ رکھنے والوں، 27ویں کا روزہ رکھنے والوں، یہ مہینہ کمائی کا نہیں، یہ مہینہ رحمت کا، یہ مہینہ مغفرت کا، عتقکم من النار، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ۔ اعتکاف کر لو، 20 دن کماؤ، 10 دن کا اعتکاف کر لو، اعتکاف بیٹھیں گے، نوے تولیے ٹنگے ہوں گے، کس بے وقوف نے تمہیں کہا پڑھو رکن الدین، پڑھو بھشتی زیور؟ ہر چیز بدعت نہیں ہوتی۔ اور میرے عزیز جب کسی کے دروازے پہ جایا کرتے ہیں، فقیر بن کے جایا کرتے ہیں، امیر بن کے نہیں جایا کرتے، اللہ کے دروازے، اگر 10 دن میں تمہیں نہانے کی حاجت نہیں تو پھر نہانا بھی ضروری کوئی نہیں، اگر 10 دن میں تمہارے کپڑے گندے نہیں ہوئے تو 10 دن کپڑے نہ بدلو، ایسی خستہ حال ہو کے بیٹھ جاؤ۔ میں عزیزوں میں کافی عرصہ تک میں اعتکاف بیٹھتا رہا، ایک دن کراچی میں گرمی کے موسم میں بیٹھا، میرے 9ویں دن کپڑے گھس کے پھٹ گئے، دامن بھی پھٹ گیا، مجھے میری مسجد کے نمازی کہنے لگا ذرا جی کر سے کپڑے منگوا، میں نے کہا اسی پھٹے دامن پر تو خدا کو ترس آئے گا۔ اگر خدا کا مہمان بن کے بھی صابن سے تو نے اپنا بتھا صاف کرنا ہے تو پھر خدا کے مہمان بننے کی کیا ضرورت؟ چھوڑ دے صابن کو، سنت کے مطابق مسواک کر، اتنی سی کھاؤ، اتنی سی۔ جب بندے پہ قرضہ ہوتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، بندے پر کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے، پھر اسے روٹی اچھی نہیں لگتی، اسے پانی اچھا نہیں لگتا، رہ گئے اعتکاف کے 2 دن، روٹی پانی اتنا سا کم کر دے، کھجور کے دانے پہ گزارا کر، پانی کے گھونٹ پہ گزارا کر، اور کہہ دے اللہ میں نے تیرے لیے روٹی بھی چھوڑ دی، تیرے لیے پینا بھی چھوڑ دیا، تیرے لیے نہانا منہ دھونا چھوڑ دیا، الہ العالمین میں نے تیرے لیے سونا بھی چھوڑ دیا، اللہ میں نے اپنی ضروریات ختم کر دی، تو بھی اپنی ناراضگی ختم فرما۔ ہمارے اہل اللہ کا طریقہ ہوا کرتا تھا، اعتکاف سے اٹھ کے تھوڑی دیر اپنے گھر جایا کرتے تھے، پھر دوبارہ مسجد کے اندر واپس آیا کرتے تھے۔ یا اس اعتکاف والے کو کیا اجر ملے گا جو ظہر کی نماز کے بعد ہی بستر باندھ کے گھر بھیج دیتا، پوچھتا چاند نظر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اگر ہو جا نہیں ہے انشاءاللہ چاند نظر نہیں آیا، تراویح ہوگی، لہسا بیڑی بوڑ گی، لاؤ بھی لاؤ گھروں سے بستر، یہ اعتکاف ہے۔ رمضان کی 30 راتیں ایک طرف، رمضان کی 29 راتیں ایک طرف، وہ چاند رات ایک طرف، لیکن یہ اعتکاف والا کہاں گیا ہوا؟ داڑھی کٹانے واسطے، جتی لینے واسطے گیا ہوا، اعتکاف والا فیشل کرانے واسطے پہلے اعتکاف کے اندر بیٹھ کے بکنگ کرا رہا ہے، نہیں سے دیکھیے بھائی اعتکاف جس طرح اٹھوں گا میری تو میری سیٹ رکھی ہو، یہ تو وہاں چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو،
چاند رات کو خدا کے گھر میں بیٹھتا، اس بیوٹی پارلر کا اللہ حسن دیتا جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے سیدہ عائشہ کو تیار کیا ہے، اس بیوٹی پارلر کا اللہ حسن دیتا جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے حبشے کے بلال کو تیار کیا ہے۔ بیٹھنا تو صحیح تھوڑی دیر، اللہ اکبر، میرے عزیزو خدا کی قسم پہ چہرہ دیکھتا رہا، نور اللہ نور ہو جاتا، لیکن تو نے بھروسہ ہی نہ کیا، اعتماد نہ کیا۔ پھسل کرانے والے تیرا اعتکاف کہاں چلا گیا؟ 9 دن خدا کے آگے رونے والوں، 29 دن رونے والوں، 30ویں دن داڑھی کٹائی، کہاں چلا گیا تیرا اعتکاف؟ یہ جو نائی کی دکان پہ بیٹھ کے داڑھی کٹا رہا تھا، ساری مسجد میں سب سے زیادہ 27ویں رات کو اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے تو کہا تھا اس دفعہ مسجد میں ختم قرآن کی مٹھائی میری طرف سے، کہاں گئی تیری مٹھائی؟ تو نے تو سارے اعتکاف والوں کی دعوت اس خوشی میں کی تھی اللہ کے مہمان بنے، اللہ ہمارے سے راضی ہو گیا۔ کتنا بدبخت نکلا، اعتکاف میں جن کی دعوت کی انہیں تو اللہ سے راضی کروا دیا، خود خدا کو اپنے حق میں ناراض کروا کے جا رہا ہے۔ اگر مسجد میں 4-5 آدمی اعتکاف بیٹھ جائے تو خبردار اپنے گھر والوں کو کہتے سادی روٹی بھیجا کرو، ہر گھر کی ایک نہ کسی روٹی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جو تمہیں چھپ کے کہ جی میں اپنی روٹی کمرے میں کھاؤں گا، سمجھ جایا کرو اس کی فقیری اسے باہر دسترخوان پر نہیں آنے دے رہی۔ کیا یہ اچھا ہو ایسے سے کہہ دے بھائی تو اپنے گھر سے روٹی نہ منگوائیو، دیکھ میرے گھر سے 4 آتی ہے، میرے سے تو ایک بھی نہیں کھائی جاتی، اپنا دونوں بیٹھ کے کھا لیں گے۔ اللہ، ہاں ایک دن تیرے گھر کی بھی کھاؤں گا، اور چلو 10 دن میں تو گوشت پکاوے گا، وہ روزانہ کہاں سے گوشت لائے رانا صاحب تیرے واسطے؟ وہ شیخ صاحب ملک صاحب کہاں سے روزانہ گھر والی کو کہہ کہ مرغی میرے واسطے بھیج؟ کپڑے والے کی دکان پر میرے عزیزو ایک بندہ چڑھا، اس نے یوں کر کے ٹھنڈا سانس لیا تو اس کی جیب کی طرف نہ دیکھیو، اس کے پیروں کی جتی کی طرف دیکھ، کتنی مٹی چڑی ہوئی ہے۔ اسے اپنے بچوں کی مزدوری کرتے کرتے کمانے واسطے مٹی بھی صاف کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اس کا ٹوٹا بٹن دیکھیو، آستینوں پہ رنگ برنگا بٹن دیکھیو، پہچان جائیو اس کی حسرت پہاڑوں جتنی ہے لیکن امیدیں کوڑی جتنی کوئی نہیں۔ امیر کو ڈیلنگ کرتے ہوئے غریب کو اگنور نہ کرنا، اسے دھکا نہ دینا، کہیں روزہ تیرا غریب کے ساتھ ہی سیڑھیوں سے نہ اتر جائے۔ اگر کوئی تیری دکان پہ پوچھے یہ کیا بھاؤ ہے، یوں نہ کہیو نہ تیرے معیار دا کوئی نہیں، تیرے حساب دا کوئی نہیں، تو اے للہ اسے دیکھنے دیو، چلو پہننے گا نہیں، دیکھ کے تسلی تو اپنی پوری کر لے گا، دکھا دیو اسے، دیکھ لے۔ اسے کہو چاچا ساری گلنا چٹ تو روزے دار ہے، آجا پکھے تھلے بیٹھ جا، پہلے ٹھنڈی ہوا دینا۔ اگر اس کپڑے کو دیکھے کیا بھاؤ ہے کہ 2400 روپے کا جوڑا ہے، اگر یوں کہ ہو لا بکھا، اسی وقت اتر کے اس کے پاس آ کے بیٹھ جائیو اور کہیے یار تو ناراض تو نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، تیری شکل پتہ ہے کس سے ملتی ہے؟ میرے مرے ہوئے باپ سے ملتی ہے، تو ناراض نہ ہو، میں تجھے زکوٰۃ نہیں دے رہا، نہ بتانے کی ضرورت کو زکوٰۃ دے رہا ہوں کہ تیری شکل میرے باپ سے ملتی ہے، تو ناراض تو نہیں ہوگا؟ پہلا قسم چاہ وعدہ کر، ناراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ والا جوڑا میں چاہتا ہوں، اگر میں نے کسی کو دینا ہوتا باپ کے سالے ثواب کے لیے میں دیتا، میرا دل چاہ جس سے باپ کی شکل مل رہی ہے میں اس کو دے دوں، وہ جوڑا کاٹ کے 1000 روپے سلائی کے بھی ڈال کے اسے دے دینا۔ اس نے میرے عزیزو تجھے دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا، سمجھ جنت تیرے دروازے کے اوپر آ گئی۔ اور جب تیری دکان سے اترا اور یوں کر کے اس نے مڑ کے تجھے ایک دفعہ دیکھا اور یوں کر کے ہاتھ ہلا دیا، اللہ کی قسم سمجھ یہ ہاتھ اس کا نہیں ہے بلکہ گنبد خضرا والے کا تیرے پہ سلام آ رہا۔ پر کرے گا کون یہ؟ چار قسم کا شربت افطاری کے دسترخوان پہ ہوئے گا، اسٹرابری بھی، دودھ سوڈا بھی، روح افزا بھی، بوتلیں پڑی ہوں گی۔ روزانہ ایک چیز اللہ کی نعمت اپنے دسترخوان سے کم کر دو۔ پکوڑے بھی سب اتنا پھکتا کہ تھیلی میں ڈال دے، اللہ کے نام پہ دینا۔ جب وہ تھیلی دروازے کے لمحے پڑی ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے دیکھ میں نے اسے کیا دیا، اس نے مجھے کیا دیا، میں نے اچھا اسے کھرا دیا، دیکھو فرشتوں میری حیثیت ہے جو مجھے تھیلی میں ڈال کے رلا ملا دے دیا، جیسے کا ٹھا پڑے کر، ورنہ اسے دیکھ کے مجھے غصہ آ گیا تو ککھ نہیں چھوڑوں گا۔ روزانہ اپنے دسترخوان سے ایک ڈش کم کر دو، ایک ڈش، وہ ڈش اٹھا اپنے ہاتھوں سے، خدا کی قسم جس طرح بیوی بچوں کے لیے لے کے جاتا ہے، جا کسی غریب کے دروازے پر ویڑا آباد کر دے۔ زکوٰۃ ہم دوسرے عشرے میں نکال لیں گے، زیادہ ثواب ہے، نکال چاند رات کو، نکال روزوں سے 2 دن پہلے۔ کسی غریب کے ہاتھ میں تھیلا آ گیا، اے عائشہ جی، پیاری عائشہ جی، عفیفہ منزہ،
عالم کے پاس آ گئی. آپ نے فرمایا تجھے خیرات دینے کا طریقہ بتلاؤں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی خیرات دینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ کہا ہاں. کہ فقیر تیرے دروازے پر آوے صدا لگاوے کربلا ہو بلا، تو بھی اندر سے کہیو کربلا ہو بلا. اللہ اکبر. دیتے ہو تم دعا کسی کو؟ فقیر باہر سے دعا دے حیاتی ہوئی، تو بھی کہہ دینا حیاتی ہوئی. فقیر باہر سے آواز دے اللہ تیرے بچے جیویں، کہہ دینا ہاں اللہ تیرے بچے جیویں. فقیر باہر سے آواز دے اللہ تجھے حج کراوے، کہہ دینا اللہ تجھے حج کراوے. اللہ تجھے دودھ پوت والا بناوے، کہہ دینا اللہ تجھے دودھ پوت والا بنائے. حضور کا مکھڑا دیکھ رہی، کیا دیکھ رہی ہے؟ کہ کملی والے فقیروں کو بھی دعائیں دیتے ہیں. پر میں اگر فقیر دعا دیتا تو دعا لے نہیں سکتا. راز کیا ہے؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے 10 روپے دے دیا، ایک سکہ دے دیا، وہ تجھے بدلے میں دعا دے کے چلا گیا، حساب برابر ہو گیا. اے عائشہ دعا کا بدلہ دعا سے دے دے، خیرات کا بدلہ خدا تجھے خزانوں سے عطا فرمائے گا. جڑی جڑی دعا دے کے کیا سب دعائیں دے دے، حساب برابر. اب جو تُنے اللہ کے راستے میں دیا وہ تجھے خدا عطا فرمائے گا. یہاں تو میرے عزیزوں جو زکوٰۃ کے 100 روپے جسے دے کے کہیں گے جاتی بھی برآمد ہوتی جا. اتنا اس وقت زکوٰۃ لینے والے مایوس ہو گئے. تیرے گھر میں آ کے جب تک تیرے کپڑوں نہ دھوئے، تیرے کپڑوں کو جب تک میرے عزیزوں تار پہ نہ ڈالیں، تیری سبزی نہ لے کے آویں، اللہ تیرا فریج صاف نہ کرے، تیرا بیڑا دھو دے، اس وقت زکوٰۃ نہیں ملتی. آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سچ سچ کو منہ سے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. سچیاں کھریاں باتیں آپس کے اندر کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا، پروردگار عالم ہماری مغفرت فرمائے گا. اور کوشش کرنا رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن سے دوستی رکھنا. دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. قرآن والے اداروں کی خدمت کرنا، قرآن والوں کی خدمت کرنا، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا، ان کے لیے کھانے پینے افطاری سحری کا انتظام کرنا. اور کوشش کرو ہر گھر کے اندر قرآن کا ایک حافظ پیدا ہو، قرآن کے اندر قرآن کی حافظہ بچی پیدا ہو. ملے گا کیا؟ اللہ اکبر. ملے گا کیا؟ ایک آدمی گناہوں والی زندگی گزار کے گیا، عذاب قبر ہو رہا تھا، تڑپ رہا تھا قبر کا. جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، آگ کا عذاب دیا جا رہا تھا. اچانک منظر بدلا، جہنم کی کھڑکی بند ہو گئی، جنت کی کھڑکی کھل گئی. اور قبر کے اوپر اور قبر کے اندر انوارات کی بارش برسنے لگ گئی. جب سکون میں آیا، مالک کائنات سے قبر میں عرض کرنے لگا اللہ روزہ کوئی نہیں رکھا، حج کوئی نہیں کیا، نیکی کوئی نہیں کی، زکوٰۃ کوئی نہیں دی، پروردگار عالم یہ قبر میری راحت میں کیسے بدل گئی؟ اللہ فرشتے نے آ کے اطلاع نہیں دی، تیری بیوی نے دعا کی، یوں نہیں کہا تیری طرف سے کسی نے صدقہ کیا، اللہ یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ اللہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں، یاد کر جب تیرا جنازہ اٹھا تھا، جی میرا اللہ کلمہ شہادت شہادت کا نعرہ لگ رہا تھا، جی میرا اللہ قرآن بچ رہا تھا، باہر دھاڑ ہو رہی تھی، جی اللہ اکبر، عورتوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے ایک عورت آئی تھی، جی میرے اللہ ہاں چٹے رنگ کا دوپٹہ پہن رکھا تھا، رو رو کے وہ ہلکان ہو گئی تھی. کون تھی؟ تیری گھر والی تھی. جی جی اللہ تھی. کہ اس نے یوں کر کے بچہ 2 مہینے کا آگے کرا اور کہا کرا بلوانا بلے لوگ یہ تو بتا اس کو کس کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جب بچے کا چہرہ تیری طرف کیا، سارا مجمع دھاڑے مار مار کے رونے لگا. کہ آج وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ مجھے بسم اللہ پڑھنا آ گیا ہے. آج وہ بچہ اس قابل ہوا کہ اپنی امی کی انگلی پکڑ کے مدرسے گیا، اور اس کی ماں نے اللہ اکبر جا کے استاد جی سے کہا استاد جی یتیم کو قرآن کا حافظ بنا دو. استاد جی نے بچے کو سامنے بٹھایا اور کہا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے اٹکتے اٹکتے توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھا. فرمایا میرے کا فرشتوں عذاب کی کھڑکی بند کرو، جنت کی کھڑکی کھول دو. اس کا چھوٹا سا بالک مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، میں اس بندے کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت کو حیا آ گیا ہے. آج تیرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اندازہ لگا جس کا بچہ تراویح میں پورا قرآن سنائے گا، دادے کو اللہ قبر میں کیا دے گا، پردادے کو کیا دے گا، ماں باپ کو اللہ کیا دے گا، دادا دادی دادا دادی کو اللہ کیا دے گا.
نیت کرو میرے ویرو، اپنے گھر سے 10 لاکھ مرتبہ درود شریف کی ڈاک چاند رات کو حضور کے روزے میں بھیج دینا روزانہ۔ افطاری سے 15 منٹ پہلے معمول بنا لو، سارے گھر والے کم از کم 1000 دفعہ 500 دفعہ درود شریف پڑھیں گے۔ افطاری سے پہلے اپنا معمول بنا لو، دیکھنا خدا کی قسم برکات کیسے آئیں گی۔ صبح میرے عزیزوں فجر کی نماز سے فوراً بعد معمول بنا لو کہ ہم نے تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی، ظہر کے بعد معمول بنا لو میں نے استغفار کی تسبیح کرنی، عصر کے بعد معمول بنا لو میں نے قبرستان جانا ہے، جاؤ اپنی خوشیوں میں اپنے روزے میں اپنے مرحومین کو یاد کرو، ان کی قبروں کے پاس جا کے قرآن پڑھو تاکہ ان کی قبروں کی سختی بھی اللہ دور فرما دے۔ 20 دن کما لو، 10 دن خدا کو راضی کر لو، 15 دن کما لو، اور لوگوں 11.5 مہینے کماتے ہو، اللہ کی قسم یہ کمائی کا سیزن نہیں ہے، مغفرت اور رحمتوں کا سیزن ہے، عتق من النار جہنم سے چھٹکارے کا سیزن ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ تراویح کا اہتمام کریں گے، پکی نیت کرو انشاءاللہ، اور نیت کرو انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، اللہ کے مہمان بنیں گے۔ نماز کا ثواب آؤٹ کر دیا، پرچہ آؤٹ، روزے کا حج کا ثواب آؤٹ کر دیا، لیکن فرمایا الصوم لی ونجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ کیا دے گا یہ اللہ ہی کو پتہ ہے میرے عزیزوں، کیا دے گا۔